السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے نوع بشر کے لیے بیش بہا قیمتی سرمایہ اور عظیم تحفہ ہے، جس میں قرآن و حدیث کے احکام کو اپنا کر ہم دنیاوی ہدایت اور اخروی سعادت سے سرفراز ہو سکتے ہیں، اور غیر شرعی راستوں پر چل کر ہم صرف اپنے لیے خار ہی چن سکتے ہیں۔ آج سن 2024 ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور 2025 نے اپنی دہلیز پر قدم جما دیا۔ ویسے تو ہر مذہب و قوم کی خوشیاں منانے کا ایک رنگ ڈھنگ اور طرز مختلف ہوتا ہے۔ ہر خوشی اور غم کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر اور پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہر دن ہر تہوار کو منانے کے لیے ہر کسی کا انداز و اطوار ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی ہمیں شرعی دن پر خوشیاں منانے اور شریعت کی حدود و قیود میں رہ کر اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دن کا اس تہوار سے شریعت میں کوئی وجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی بھی دن اور بدعت کو دین میں ایجاد کر کے ہم اس میں خوشیاں منانے لگ جائیں۔ آج 31 دسمبر کی رات سے 1 جنوری کی صبح تک آپ ایسے دل دہلانے والے مناظر دیکھیں گے کہ آنکھیں نمناک، کان سن کر حیران، اور ایک شرعی مسلمان پریشان اور شرمسار ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ عیسائی اور غیر اقوام کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس گھناؤنی نجاست میں ملوث اور محو رہتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو کیا انہیں علم نہیں کہ ان کے دن کا اختتام تو غروب آفتاب سے ہوتا ہے، اور ان کا سال نو تو 1 محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا کیلنڈر تو ہجری اور قمری کیلنڈر ہوتا ہے، نہ کہ عیسوی۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو کیا انہوں نے کبھی سیرت نبوی یا سیرت صحابہ میں کہیں پڑھا ہے کہ نئے سال کی شروعات پر یہ تماشے کیے جاتے تھے؟ تو پھر آج انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ شراب کی بوتلیں اٹھائیں، چرس کے سگریٹ سلگائے، رقص کی مستی میں ہوش و خرد سے بے گانا جھومتے گاتے پھر رہے ہیں، آتش بازی، کیک کی کٹائی اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئے سال کے پہلے مہینے جنوری کا نام دراصل لاطینی لفظ جانوس سے ماخوذ ہے۔ جانوس رومی دیوتا تھا جسے دروازوں اور وقت کی تبدیلی کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ اس کے 2 سر تھے، ایک سر گزشتہ سال کی طرف دیکھتا تھا اور دوسرا سر آنے والے سال کی طرف۔ رومی عقائد کے مطابق یہ دیوتا نئے سال کے منصوبے اور لائحہ عمل طے کرنے میں رہنمائی کرتا تھا۔ جانوس کے لیے یونان میں باقاعدہ مندروں میں عبادت کی جاتی تھی، جس طرح ہندو مندروں میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ بعد میں رومیوں کے اس عقیدے کو عیسائیوں نے اپنا لیا اور جنوری کے مہینے کو کیلنڈر کا حصہ بنا لیا۔ آج دنیا بھر میں نئے سال کے موقع پر لوگ نئے ارادے اور منصوبے بناتے ہیں، پچھلے سال کے تجربات کا جائزہ لیتے ہیں اور آنے والے سال کے لیے ترقی اور کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باتیں اکثر وقتی ہوتی ہیں اور عملی میدان میں ان کا نتیجہ شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان بھی اسی تقلید کا شکار ہیں۔ کوئی نئے سال میں زیادہ کتابیں پڑھنے کا عزم کرتا ہے تو کوئی زیادہ نیکیاں کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ کچھ لوگ تعلیم، کاروبار یا نوکری میں کامیابی کے لیے نئے ارادے کرتے ہیں، لیکن یہ سب ارادے اس مہینے کو بنیاد بنا کر کیے جاتے ہیں، جس کی جڑیں مشرکانہ رومی ثقافت میں ہیں۔ نتیجتاً یہ عہد و پیمان اکثر بے سود ثابت ہوتے ہیں،
کیونکہ یہ ایک غیر اسلامی تہذیب کے اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومی عیسوی کیلنڈر کو ترک کر کے اسلامی ہجری کیلنڈر کی بنیاد رکھی تھی، جس کا آغاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے سال سے کیا گیا۔ آج کے دور میں مسلمانوں نے دوبارہ وہی عیسوی کیلنڈر اپنا لیا ہے اور ان کی زندگی مغربی روایات اور غیر اسلامی اقدار کے مطابق گزر رہی ہے۔ ایک خود مختار قوم کی پہچان اس کی انفرادیت اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں ہوتی ہے، لیکن نقالی کرنے والی قوم نہ عزت پاتی ہے، نہ دنیا میں کوئی مقام پاتی ہے۔ یہی حالت فلم کے مرکزی کردار کی طرح ہے، جس میں ایک عورت کے سر میں دو شخصیات ہوتی ہیں۔ جب ایک غالب آتی ہے تو دوسری دب جاتی ہے۔ سال نو کے آغاز پر لوگوں کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جوش و ولولے سے نئے عزائم باندھے جاتے ہیں، لیکن وہ سب وقتی ثابت ہوا کرتے ہیں اور حقیقی تبدیلی کہیں نظر آتی ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصل پہچان کی طرف لوٹ آئیں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ کیا اللہ تعالی جل جلالہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے؟ کیا اغیار کی نفرت، حقارت، ذلت، دھتکار، اذیت کو یکسر ہی نظر انداز کر دیا ہے؟ کیا ایک غیر شرعی رسم و رواج، نازیبا حرکات و سکنات دین میں ایجاد کی ہوئی بدعات میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی تخلیق کا مقصد تک یاد نہیں، یا ان کی عقل اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہی کہ نیا سال جشن کا نہیں بلکہ احتساب کا دن ہے، لمحہ فکریہ کا دن ہے، اپنے گزشتہ ماہ و سال کے اعمال پر غور و خوض کرنے کا دن ہے، اپنے آنے والے ایام کو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں رنگ لینے کے عزم کا دن ہے، ہوش و خرد اور عقل و فہم کی دنیا میں لوٹ آنے کا دن ہے، پچھلے سالوں میں ہونے والے گناہ، کوتاہیاں، نافرمانیاں، ان پر بے چین اور نادم ہونے کا دن ہے۔ نئے سال کا آغاز ہمیں کھلا پیغام دے رہا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، حیات مستعار کا ایک صفحہ پلٹ گیا، ہم زندگی سے دور اور قبر کی دہلیز کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس بات پر تو مارے غم کے جتنے آنسو بہائیں کم ہیں، تو نادان خوشیاں اور جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے سال بھر کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ شرعی احکام میں تساہل اور کاہلی سے بچنے کا عزم مصمم کرنا چاہیے، حلال و حرام میں تمیز کرنا چاہیے، اللہ تعالی جل جلالہ اور والدین اور رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں کوشاں رہنا چاہیے۔ اور کئی سالوں سے ہمارے ملک میں جو سال نو کی آمد پر جشن کا سماں سجتا ہے اور اس کے مبارکبادی کی روش جو ہر طرف بکھر گئی ہے، اس کو سمیٹنے اور منفی پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ مغرب کی طرز زندگی اور تہذیب سے بائیکاٹ کر کے اپنے تخلیقی مقصد کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنے اسلامی طرہ اور شرعی شناخت کے بسر جانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہم تمام لوگوں کی خاص نصرت و حمایت کرے۔ ہم مسلمانوں کو اغیار کے شکن زدہ رسوم اور رواج اور غیر شرعی ایام سے اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نئے سال کا جشن اور مسلمان۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟
زندگی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوتی ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا کر سکیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم